انشاءاللہ العزیز ہم رعایت کریں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر انہی حدود کو بھی ہم اگر ان کی رعایت کریں اور ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں. تو کل جہاں پہ ہم نے چھوڑ دیا وہ آخری جو حدیث تھی پیغمبر اسلام کی حدیث تھی جو انہوں نے ابن مسعود سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارے دوست اور ہمنشین ابرار اور نیکوکار لوگ ہونے چاہیے اور تمہارے دینی بھائی اور دوست متقی لوگ اور زاہد لوگ ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن بہت سے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر متقی. آج اگر تمہارے دوست اور دینی بھائی متقی اور زاہد لوگ ہوں گے تو کل قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن نہیں ہوں گے. اگر غیر متقی اور بدکار فساق فجار ہمارے دوست بن گئے کل قیامت کے دن ہم آپس میں لڑیں گے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ہم ایک دوسرے کے سر جو ہیں تھوپیں گے کہ تو نے مجھے بدنام کیا. تمام قصور ایک دوسرے کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. اسلامی تعلیمات میں ایک دوست کی ان تمام حدود اور خصوصیات اور معیار کا ذکر ہے اسلامی تعلیمات میں. اگر ہم غور کریں، اگر ہم جو ہے کوشش کریں کہ اسلامی تعلیمات تک پہنچیں اور ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں جو کہ ہمارے 14 معصومین نے فرمائے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں، مختلف کتابیں اس زمین میں ہیں، اگر ہم پہنچ سکیں اور مطالعہ کر سکیں ہم بہتر سے بہتر نتائج اخذ کر سکیں. لہذا جو خود بخود دوستوں کے انتخاب اور آزمائش کے سلسلے میں انسان کی رہنمائی کرتی ایسی تعلیمات اور ایسی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. ان میں سے ایک حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصداقۃ محدودہ، دوستی کے کچھ حدود ہوتے ہیں، کچھ حدود ہیں. ومن لم تکن فیہ تلک الحدود، اگر دوستی میں یہ حدود موجود نہ ہوں، ان حدود کی رعایت نہ کی جائے، فلا تنسبہ الی کمال الصداقہ، تو آپ اس دوستی کو صحیح دوستی اور کامل دوستی نہیں کہہ سکتے، وہ پھر اچھی دوستی نہیں ہے. تو آپ اسے بہترین دوستی تصور نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک ہی اولھا، دوستی کے حدود میں پہلی حد اولھا ان تکون سریرتہ وعلانیتہ لک واحدہ. ایک معیار یہ ہے کہ اپنے دوست کا ظاہر و باطن تمہارے لیے یکساں ہو، تمہارے متعلق آپ کے لیے اس کا ظاہر و باطن ایک ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے اس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور. جس دوست کا ظاہر و باطن مختلف ہو، سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ، وہ دوستی قابل ہے. ان تکون سریرتہ، اس دوست کا باطن، اس کے اندرونی باتیں، دل کی باتیں، سوچ فکر، اور اس کا ظاہر واحد ہو، ایک ہونا چاہیے، ظاہر و باطن. والثانیۃ، دوسری حد، دوسری شرط یہ ان یرا زینک زینہ وشینک شینہ. دوسری شرط یہ ہے کہ تمہاری بلائی کو اپنی بلائی سمجھیں اور تمہارے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں.
وہ دوست حقیقی دوست، وہ کسی قیمت پہ آپ کا نقصان نہ ہونے دے۔ اصل دوست، حقیقی دوست آپ کی بھلائی کو اپنی بھلائی، آپ کو اگر فائدہ ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ گویا مجھے مل گیا، وہ جتنا اسے فائدہ ملے خوشحال ہو جاتا ہے، اتنا ہی جب آپ کو فائدہ ملے خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے دوست ڈھونڈے معاشرے میں، اب چراغ لے کے ڈھونڈے، آسانی سے نہیں ملے، ایسی دوستی آپ پیدا نہیں کر سکتے، ایسے دوست پیدا نہیں کر سکتے۔ اب آپ ڈھونڈیں، ایک ایک سے پوچھیں اور ڈھونڈیں۔ یہ دوسری شرط ہے، آپ کی بھلائی کو اپنی بھلائی، آپ کا نقصان کو اپنا نقصان تصور کریں۔ اپنی آپ کی آبرو کو اپنی آبرو، آپ کی شرمندگی کو اپنی شرمندگی، آپ کی رسوائی کو اپنی رسوائی تصور۔ اگر آپ شرمندہ ہو جائیں، وہ دوست اپنی جگہ شرمندہ ہو جائیں، وہ حقیقی دوست۔ تیسری شرط، وَالثَّالِثَةُ لَا يُغَيِّرُهُ عَلَيْكَ مَالٌ وَلَا وِلَایَةٌ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مال اور دوستی اس کا رویہ آپ کے سلسلے میں تبدیل نہ ہونے دے۔ ہم نے ایسے دوست اور ایسے جاننے والے دیکھے ہیں کہ جیسے ہی ان کے پاس مال آ جاتا ہے یا کوئی نئی دوستی مل جاتی ہے، ہمیں بھول جاتے ہیں، بلکہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کچھ چند قدم اوپر آئے ہیں ہم سے، ہوا میں ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ہمارے ساتھ وہ جو سابقہ گفتگو کا انداز ہے وہ باقی نہیں رہتا، رویہ بدل جاتا ہے مال کی وجہ سے، اور یا مقام اور رتبہ اور دوستی کی وجہ سے اسے مقام مل جاتا ہے، ولایت یا دوستی یا مقام یا مرتبہ، یا سر کسی کمپنی میں اس کو منیجری مل جاتی ہے، بینک میں نوکری مل جاتی ہے، مقام مل گیا، یا MNA بن جاتا ہے یا MPA بن جاتا ہے، مقام مل گیا، حتیٰ یا کونسلر بن جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ میں بے تاج بادشاہ ہوں، چھوٹے چھوٹے عہدے، حتیٰ کہ اسکول میں آپ بچوں میں جس کو آپ مانیٹر بناتے ہیں، وہ جو مانیٹر ہے وہ بچہ بھی خود کو بڑا سمجھتا ہے کہ مجھے مقام مل گیا، یعنی صرف اسی، جبکہ وہ عارضی وہ بھی ایک استاد کے زیر نظر آپ کو چند منٹ کے لیے کو خیال رکھنے کا بولا ہے۔ اب وہ بچہ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ ہمارے اسکولوں میں سمجھتا ہے کہ میں بے تاج بادشاہ ہوں، میں سب کو مار سکتا ہوں، ہر ہاتھ میں ڈنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو مقام مل جائے، اکثر MNAs کو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی وہ MNA بن گئے ہیں، اس دن سے پھر وہ اس کی گاڑی بھی اونچی ہو جاتی ہے، پھر آپ نیچے سے اوپر کر کے سلام کرتے ہیں، وہ اوپر سے کبھی جواب دیتے ہیں اور کبھی وہ بھی نہیں دیتے، کبھی خالی ہاتھ اس طرح کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اس کے باڈی گارڈ جواب دیتے ہیں، خود نہیں دیتے، دیکھا آپ نے، کبھی سر ہلاتے ہیں، جواب دینا تو، ورنہ جب تک وہ ووٹ لینے آتے ہیں اپنا سب کا خادم خود کو کہلاتے ہیں کہ ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے چاکر ہیں، ہم آپ کے حقوق کو جو اسلام آباد اسمبلی تک پہنچائیں گے، اتنے MNAs یہاں سے گئے ہیں، ہمارے حقوق کا تو پتہ نہیں کہ میدان چوک سے آگے نہیں گئے، سارے حقوق یہیں پر ہیں، ہمارے تمام تحفظات یہیں پر ہیں، وہاں کسی نے ہمارا کچھ بھی مسئلہ حل نہیں کیا، ہم ووٹ دیتے گئے، ہمارے سارے ووٹ رائے گاں چلے گئے۔
تو مقام مرتبہ ملنے کے بعد ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے لوگ دوستی کے قابل نہیں ہیں. ممکن ہے وہ آپ کے دوستوں میں ہوں، ممکن ہے وہ سیاسی دوستوں میں ہوں، ممکن ہے حتیٰ دینی دوستوں میں بھی جنہیں مقام مل جاتا ہے، جنہیں جو ہے کسی ایک یونٹ کی صدارت مل جاتی ہے، وہ بھی یا پرنسپل بن جاتے ہیں یا کسی تنظیم کا سربراہ بن جاتے ہیں، ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، نہیں آ سکتا ہوں وغیرہ. تو ایسے لوگ کی دولت، مقام، مرتبہ یا کسی دوسروں کی کسی اور کی دوستی ان کے رویے کو تبدیل کر دے، یہ لوگ ہوائی ہیں، یہ لوگ موسمی ہیں، دوستی کے قابل نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ مال و دولت اور مقام و مرتبہ ان کا رویہ چینج نہ ہونے دیں آپ کے بارے میں. دنیا مل جائے وہ آپ کے ساتھ اسی طرح رہے جس طرح پہلے، تبدیلی نہیں آنی چاہیے. وہ اگر کہیں اوپر جانا چاہے وہ آپ کو لے کے جائے گا، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. تیسری شرط والرابعۃ، باقی تین شرائط کو آپ نے ذہن میں رکھا. پہلی شرط کو بھی آپ نے کہ ظاہر و باطن آپ کے لیے ایک ہو آپ کے بارے میں. دوسری شرط بھی آپ نے رکھا کہ جو ہے آپ کی بلائی کو اپنی بلائی اور آپ کے نقصان کو اپنا نقصان تصور کریں. تیسرا یہ کہ مال و دولت و مقام ملنے پر آپ کے ساتھ رویہ اس کا خراب نہ ہو جائے. چوتھی شرط والرابعۃ ان لا يمنعك شيئا مما تصل الیہ مقدرته. چوتھی شرط یہ ہے کہ حد المقدور آپ کی مدد کرنے اور ساتھ دینے میں مضائقہ نہ کرے، تنگی نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، بخل نہ کرے. جس قدر ممکن ہے کہ آپ کی مدد کریں ضرورت پڑنے پر، وہ بخیل نہ بنے، مضائقہ نہ کرے. یہ شرط دیکھیں آپ اپنے دوستوں کو آزمائیں کہ ضرورت کے وقت وہ آپ کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ بھی اپنی وسعت اور گنجائش سے زیادہ نہ، حد المقدور، جتنا مقدور ہے، جتنا ممکن ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ مضائقہ نہ کرے. پانچویں شرط والخامسہ اللہ یسلمک عند النکبات. پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر تم پر مصیبت آ جائے، گردش زمانہ، کوئی مشکلات لائے آپ کے سر پہ، اس وقت آپ کو چھوڑ نہ دے، بلا نہ دے. اللہ یسلمک، آپ کو رہا نہ کرے، چھوڑ نہ دے آپ کو مصیبت میں. یہ 5 شرائط ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، حتماً آزمائیں. 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 ماہ، 2 مہینے آزمائیں، گفتگو کریں، لیکن احتیاط سے دیکھیں کہ اس میں کیا کوالٹی ہے. یہ چیزیں آپ کو پتہ چلیں، پھر فیصلہ کریں کہ اس کو دوستی کے لیے انتخاب کریں یا نہ کریں. دوسری حدیث میں حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام محمد وآل محمد وعجل فرجہ فرماتے ہیں من غضب علیک من اخوانک 3 مرات. آپ کے دوستوں میں سے، آپ کے بھائیوں میں سے جس شخص کو تم پر 3 بار غصہ آ جائے، مکہ اٹھاتا ہے، غصہ کرتا ہے، 3 بار ناراض ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے. ذہن میں رکھیں، من غضب علیک من اخوانک 3 مرات فلم یقل فیک شرا
3 بار وہ ناراض ہو جائے آپ سے، 3 بار، اور تینوں مرتبہ 3 بار بھی غصہ ہونے کے بعد آپ کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہے، 3 دفعہ آپ نے ناراض کیا اس کو لیکن کوئی بری بات اس کے منہ سے نہ نکلی، فَلَمْ يَقُلْ فِيكَ شَرًّا فَاتَّخِذْهُ لِنَفْسِكَ صَدِيقًا، تو اسے اپنے لیے دوست کے طور پہ انتخاب کرو۔ یہ ایک آزمائش کہ اگر کسی وجہ سے 3 بار وہ غصہ کرے اور آپ کے بارے میں برا بلا نہ کہے، آپ کی بدگوئی نہ کرے، آپ کی غیبت نہ کرے، اسے اپنے لیے دوست کے طور پر انتخاب کر لو، پھر اسے ناراض نہ ہونا۔ اب یہ معیار ہونا چاہیے۔ ابھی غصہ آ جاتا ہے کسی کو بھی کسی بھی کام پہ، لیکن غصہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف اب داستان شروع کر دیں۔ آگے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لا یکون الصدیق صدیقا، کسی کی دوستی اس وقت تک سچی دوستی نہیں ہو سکتی، دوست اس وقت تک صحیح دوست نہیں ہو سکتا حتی یحفظ اخاہ فی 3، جب تک 3 چیزوں میں جو ہے اس کی حفاظت نہ کرے، 3 مواقع پہ اس کی حفاظت نہ کرے۔